السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب فرما لیں، ہماری حوصلہ افزائی کے لیے لائک بھی کیا کریں اور دوسرے مسلمانوں تک پہنچانے کے لیے شیئر بھی کیا کریں۔ اللہ کریم آپ سب کو سلامت رکھے، آپ سب کی پریشانیاں دور فرمائے، سب کے رزق میں وسعتیں عطا فرمائے۔ جو صاحب اولاد نہیں ہیں انہیں نیک وکار پرہیزگار نیک اولاد نصیب فرمائے، اور جن کی اولاد تو ہے مگر ان کی اولاد ان کی فرما بردار نہیں ہے، اس طرح کے بہت سارے ہمارے شرعی فقہی مسائل میں سوالات آتے رہتے ہیں، اولاد نافرمان ہے، اولاد نافرمان، بہت زیادہ مسائل آتے ہیں، بہت زیادہ پریشان ہیں، بہت سے ماں باپ دکھی ہیں، اولاد جو ہے وہ ضدی ہو گئی ہے، نافرمان ہو گئی ہے، ڈیٹ ہو گئی ہے۔ تو ایسی اولاد کو اللہ پاک ان کے ماں باپ کا فرما بردار بنائے، ان کے ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے۔ اولاد کو کنٹرول کیجئے، دیکھیے وہ کن کی صحبت میں بیٹھتے اٹھتے ہیں، ان کی تربیت کیجئے، ان کی صحبت اچھی ہو جائے گی تو وہ اچھے ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ انہیں مصروف کیجئے، انہیں فارغ مت رکھیے، کسی نہ کسی کام میں مصروف رہیں گے تو فضول سوچنے اور نہ کرنے والے کاموں میں وہ مبتلا نہیں ہوں گے انشاءاللہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم نماز کے فرائض یاد کریں گے، بسم اللہ کے ساتھ حروف کی نسبت سے نماز کے 7 فرائض۔ نمبر 1 تکبیر تحریمہ، نمبر 2 قیام، نمبر 3 قرات، نمبر 4 رکوع، نمبر 5 سجود، نمبر 6 قعدہ اخیرہ، نمبر 7 خروج بصنعہ۔ تکبیر تحریمہ در حقیقت تکبیر تحریمہ تکبیر اولا پہلی تکبیر شرائط نماز میں سے ہے، مگر نماز کے افعال سے بالکل ملی ہوئی ہے، اس لیے اسے نماز کے فرائض سے بھی شمار کیا جاتا ہے کہ نماز تکبیر تحریمہ سے شروع کی جائے۔ اللہ اکبر کہتے ہوئے نماز کے لیے ہاتھ باندھنے ہیں، پھر ثنا پڑھنی ہے، سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، سورت ملانی ہے۔ جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہوئے مقتدی نے تکبیر تحریمہ کا لفظ اللہ امام کے ساتھ کہا، مگر امام صاحب ابھی اللہ اکبر کہہ رہے ہیں کہ اس نے اکبر امام سے پہلے ختم کر لیا تو نماز نہ ہوگی۔ یعنی ضروری ہے، فرض ہے کہ امام صاحب کی تکبیر کے بعد تکبیر کہیں۔ دوسرا، امام کو رکوع میں پایا اور تکبیر تحریمہ کہتا ہوا رکوع میں گیا، یعنی وہ آیا اور جھکتا ہوا ایسے تکبیر تحریمہ جو پہلی تکبیر ہے جس سے نماز شروع کرنی ہے وہی کہتا ہوا جھک گیا اور ہاتھ اتنے بڑھائے کہ گھٹنوں تک پہنچ گئے تو اس سے نماز نہیں ہوگی۔ ایسے موقع پر قاعدے یعنی قانون کے مطابق پہلے کھڑے کھڑے تکبیر تحریمہ کہہ لیجئے، اس کے بعد دوسری تکبیر جو رکوع کے لیے کرنی ہے اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع کیجئے۔ امام کے ساتھ اگر رکوع میں معمولی سی بھی شرکت ہو گئی تو رکعت مل گئی، اگر آپ کے رکوع میں داخل ہونے سے قبل امام کھڑا ہو گیا تو رکعت نہ ملی۔ جو شخص تکبیر کے لفظ پر قادر، تلفظ پر قادر نہ ہو، مثلا گنگا ہو یا کسی اور وجہ سے زبان بند ہو گئی ہو تو اس پر تلفظ لازم نہیں، دل میں ارادہ کافی ہے۔ لفظ اللہ کو اللہ یا اکبر کو اکبر یا اکبر کہا تو نماز نہ ہوگی، بلکہ اگر ان کے معنی فاسد سمجھ کر جان بوجھ کر کہے تو کافر ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اس طرح کہنے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے اور اس کے معنی فاسد ہوتے ہیں، کفریہ معنی بنتے ہیں، تو ان سے پرہیز کرنا چاہیے، ان تلفظ کو درست یاد کر لینا چاہیے۔ اللہ اکبر کہنا چاہیے، اللہ نہیں کہنا چاہیے، یا اللہ اکبر نہیں کہنا چاہیے، یا اللہ اکبر نہیں کہنا چاہیے۔ اگر ایسے کہا تو نماز نہیں ہوگی۔ نمازیوں کی تعداد زیادہ ہونے کی صورت میں آواز پیچھے تک پہنچانے کے لیے مکبروں کی اکثریت علم کی کمی کے باعث آج کل اکبر کو اکبر کہتی سنائی دیتی ہے، جو پیچھے مقرر کیے جاتے ہیں مکبر، تو وہ مکبر کیا کہہ رہے ہوتے ہیں؟ اللہ اکبر،
آواز شاید دور تک پہنچانے کے لیے اکبر کہہ دیتے ہیں، اس طرح ان کی اپنی نماز بھی ٹوٹتی اور ان کی آواز پر جو لوگ انتقالات کرتے ہیں یعنی نماز کے ارکان ادا کرتے ہیں ان کی نماز بھی ٹوٹ جاتی ہے۔ لہذا بغیر سیکھے کبھی مکبر نہیں بننا چاہیے۔ پہلی رکعت کا رکوع مل جانے سے تکبیر اولیٰ کی فضیلت بھی حاصل ہو جاتی ہے۔ دوسرا فرض ہے قیام۔ کمی کی جانب قیام کی حد یہ ہے کہ ہاتھ بڑھائے تو گھٹنوں تک نہ پہنچے۔ قیام کیا ہے؟ سیدھے کھڑے ہونا، کہ ہاتھ اگر بڑھائے نیچے کرے تو گھٹنے تک ہاتھ نہیں پہنچتے تو یہ قیام ہے، اور پورا قیام یہ ہے کہ سیدھا کھڑا ہو جائے۔ نمبر 2، قیام اتنی دیر تک ہے جتنی دیر تک قراءت ہے، بقدر قراءت فرض قیام بھی فرض، بقدر واجب قیام بھی واجب، بقدر سنت تو قیام بھی سنت۔ فرض وتر عیدین اور سنت فجر میں قیام فرض ہے۔ اگر بلا عذر صحیح یعنی بغیر کسی شرعی عذر کے، کسی مجبوری کے کوئی یہ نمازیں بیٹھ کر ادا کرے گا تو نہ ہوں گی۔ کھڑے ہونے سے محض کچھ تکلیف ہونا عذر نہیں، بلکہ قیام اس وقت ساقط ہوگا کہ کھڑا نہ ہو سکے یا سجدہ نہ کر سکے، یا کھڑا ہونے یا سجدہ کرنے میں زخم بہتا ہے، یا کھڑے ہونے میں قطرہ آتا ہے، قطرہ، یا چوتھائی ستر کھلتا ہے، یا قرات سے مجبور محض ہو جاتا ہے۔ یوں ہی کھڑا ہو سکتا ہے مگر اس سے مرض میں زیادتی ہوتی ہے، یا دیر میں اچھا ہوگا، یا ناقابل برداشت تکلیف ہوگی تو بیٹھ کر پڑھے۔ اگر عصا یعنی بیساکھی، خادم یا دیوار پر ٹیک لگا کر کھڑا ہونا ممکن ہے تو فرض ہے کہ کھڑا ہو کر پڑھے۔ اگر صرف اتنا کھڑا ہونا ممکن ہے کہ کھڑے کھڑے تکبیر تحریمہ کہہ لے گا تو فرض ہے کہ کھڑے ہو کر اللہ اکبر کہہ لے، اور اب کھڑا رہنا ممکن نہیں تو بیٹھ جائے۔ خبردار، بعض لوگ معمولی سی تکلیف یا زخم کی وجہ سے فرض نمازیں بیٹھ کر پڑھتے ہیں، فرض نمازیں بیٹھ کر پڑھتے ہیں۔ وہ اس حکم شرعی پر غور فرمائیں، جتنی نمازیں قدرت قیام یعنی قیام پر قدرت حاصل ہونے کے باوجود بیٹھ کر ادا کی ہوں ان کو لوٹانا فرض ہے۔ اسی طرح ویسے ہی کھڑے نہ رہ سکتے تھے مگر عصا یا دیوار یا آدمی کے سہارے کھڑے ہونا ممکن تھا، مگر بیٹھ کر پڑھتے رہے تو ان کی بھی نمازیں نہ ہوئیں، ان کا لوٹانا فرض ہے۔ عورتوں کے لیے بھی یہی حکم ہے، یہ بھی بغیر شرعی عذر کے، بغیر شرعی اجازت کے بیٹھ کر نمازیں نہیں پڑھ سکتی۔ عورتوں کی تو یہ عادت ہے، پہلی رکعت کھڑے کھڑے پڑھتی ہیں، باقی ساری نماز بیٹھ کر پڑھتی ہیں، تو ایسے ان کی نمازیں بھی بلا عذر شرعی بیٹھ کر پڑھتی ہیں تو نہیں ہوں گی۔ بعض مساجد میں کرسیوں کا انتظام بھی ہوتا ہے، بعض بوڑھے وغیرہ ان پر بیٹھ کر بوڑھے افراد فرض نماز پڑھتے ہیں، حالانکہ چل کر آئے ہوتے ہیں، نماز کے بعد کھڑے کھڑے بات چیت بھی کر لیتے ہیں۔ ایسے لوگ اگر بغیر اجازت شرعی بیٹھ کر نمازیں پڑھیں گے تو ان کی نمازیں نہ ہوں گی۔ کھڑے ہو کر پڑھنے کی قدرت ہو جب بھی بیٹھ کر نفل پڑھ سکتے ہیں، مگر کھڑے ہو کر پڑھنا افضل ہے، کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، رحمت عالم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بیٹھ کر پڑھنے والے کی نماز کھڑے ہو کر پڑھنے والے کی نصف یعنی آدھا ثواب ہے، البتہ عذر کی وجہ سے بیٹھ کر پڑھے تو ثواب میں کمی نہ ہوگی۔ یہ جو آج کل عام رواج پڑ گیا ہے کہ نفل بیٹھ کر پڑھا کرتے ہیں، بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ شاید سمجھتے ہیں کہ نفل بیٹھ کر پڑھنے افضل ہیں۔ ایسا ہے تو ان کا خیال غلط ہے۔ وتر کے بعد جو 2 رکعت نفل پڑھتے ہیں ان کا بھی یہی حکم ہے کہ کھڑے ہو کر پڑھنا افضل ہے، البتہ نفل بیٹھ کر پڑھے تو ثواب پھر آدھا ملے گا۔ فرض نمبر 3، قراءت۔ پہلا کیا تھا فرض؟ تکبیر تحریمہ، دوسرا قیام، تیسرا قراءت۔ قراءت اس کا نام ہے کہ تمام حروف مخارج سے ادا کیے جائیں، کہ ہر حرف غیر سے صحیح طور پر ممتاز یعنی نمایاں ہو جائے۔
آہستہ پڑھنے میں بھی یہ ضروری ہے کہ خود سن لے. اگر حروف تو صحیح ادا کیے مگر اتنے آہستہ کہ خود نہ سنا اور کوئی رکاوٹ مثلا شور و غل یا ثقل سماعت یعنی اونچا سننے کا مرض بھی نہیں تو نماز نہ ہوئی. اگرچہ خود سننا ضروری ہے مگر یہ بھی احتیاط رہے کہ سری یعنی آہستہ قرات والی نمازوں میں قرات کی آواز دوسروں تک نہ پہنچے. اسی طرح تسبیحات وغیرہ میں بھی خیال رکھیے. نماز کے علاوہ بھی جہاں جہاں کچھ کہنا یا پڑھنا مقرر کیا ہے اس سے بھی یہی مراد ہے کہ کم از کم اتنی آواز ہو کہ خود سن سکے. مثلا طلاق دینے، آزاد کرنے یا جانور ذبح کرنے کے لیے اللہ کا نام لینے میں اتنی آواز ضروری ہے کہ خود سن سکے. درود شریف وغیرہ اوراد پڑھتے ہوئے بھی کم از کم اتنی آواز ہونا ضروری ہے کہ خود سن سکے، جب ہی پڑھنا کہلائے گا. بعض لوگوں کی زبان ہل رہی ہوتی ہے اور ہونٹ بھی جو ہے وہ حرکت کر رہے ہوتے ہیں لیکن آواز نہیں ہوتی، تو آواز بھی ہونی چاہیے اور الفاظ چبانے بھی نہیں چاہیے. اتنی آواز ہو کہ اپنے کانوں تک آسانی سے پہنچے، خود بندہ سن سکے پڑھنے والا. مطلقاً ایک آیت پڑھنا فرض کی 2 رکعتوں میں اور وتر اور نوافل کی ہر رکعت میں امام اور اکیلے منفرد یعنی جو اکیلے تنہا نماز پڑھنے والے ہیں پر فرض ہے. مقتدی کو نماز میں قرات جائز نہیں، نہ سورۃ الفاتحہ، نہ آیت نصری، نہ آہستہ والی قرات میں نماز میں، نہ جوہری یعنی بلند آواز سے قرات والی نماز میں. امام کی قرات مقتدی کے لیے بھی کافی ہے. فرض کی کسی رکعت میں قرات نہ کی یا فقط ایک نماز میں ایک میں کی نماز فاسد ہو گئی. یعنی فرض کی کسی رکعت میں 2 رکعت تھیں، ایک میں نہیں کی، ایک میں کر لی. 4 رکعتیں تھیں، ایک میں قرات کی باقی میں قرات نہ کی تو نماز ٹوٹ گئی، نماز نہیں ہوگی. فرض کی کسی رکعت میں قرات نہ کی یا فقط ایک میں کی، نماز فاسد ہو گئی. نمبر 9، فرضوں میں ٹھہر ٹھہر کر قرات کرے اور تراویح میں متوسط انداز پر اور رات کے نوافل میں جلدی پڑھنے کی اجازت ہے مگر ایسا پڑھے کہ سمجھ میں آ سکے. یعنی کم از کم مد کا 2 درجہ، مد یعنی کھینچنا، حرف کو لمبا کر کے پڑھنا، مد کھینچنا، مد کا جو درجہ قاریوں نے رکھا ہے اس کو ادا کرے ورنہ حرام ہے. اس لیے کہ ترتیل سے یعنی ٹھہر ٹھہر کر قرآن پاک پڑھنے کا حکم ہے. آج کل کے اکثر حفاظ اس طرح پڑھتے ہیں کہ مد کا ادا ہونا تو بڑی بات ہے، یعلمون تعلمون کے سوا کسی لفظ کا پتہ ہی نہیں چلتا، نہ تصحیح حروف ہوتی ہے بلکہ جلدی میں لفظ کے لفظ کھا جاتے ہیں، چبا جاتے ہیں. اس پر تفاخر ہوتا ہے کہ فلاں اس قدر جلدی پڑھتا ہے، حالانکہ اس طرح قرآن مجید پڑھنا حرام اور سخت حرام ہے کہ لفظ چبائے جائیں معاذ اللہ. حروف کی صحیح ادائیگی ضروری ہے. اکثر لوگ طا، ت، سین، صاد، ثا، حمزہ، الف، حمزہ، عین، ہا، حا، ضاد، ذال، لا میں کوئی فرق نہیں کرتے. یاد رکھیے حروف کے مخارج بدل جانے سے اگر معنی فاسد ہو جائے گا تو نماز نہیں ہوگی. مثلا جس نے سبحان ربی العظیم میں عظیم کو عظیم غا کے بجائے زا پڑھ دیا، نماز ٹوٹ جائے گی، جاتی رہی. لہذا جس سے عظیم صحیح ادا نہ ہو وہ سبحان ربی الکریم پڑھ لے. مسلمانوں کی کثیر تعداد ہے، دنیاوی تعلیم ایک سے بڑھ کر ایک ڈگریاں لے کر سی وی بنا کر رکھتے ہیں، اور دنیاوی تعلیم کے لیے ٹیوشنز بھی مہنگے سے مہنگے اور بہت زیادہ محنت، دن رات جاگ کر پڑھتے، اور وہ صرف یہ 40-50 سالہ زندگی، 60 سالہ زندگی بہتر بنانے کے لیے اتنا عرصہ محنت کرتے ہیں، لیکن فقط اپنی نماز درست کرنے کے لیے 1-8 گھنٹہ بھی نہیں ملتا انہیں کہ روزانہ اپنی مسجد کے امام صاحب اپنے قاری صاحب کے پاس ہی بیٹھ کر اپنی نماز درست کر لیں، قرآن پاک درست مخارج سے پڑھنا سیکھ لیں.
افسوس ہوتا ہے ایسے لوگوں کی سوچ پر کہ جو اپنی خط